الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے، اور سورہ اعراف کی تقریباً 69 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آنا، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد کے نام سے معروف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو ایسے ہی ہوا جیسے قومیں کیا کرتی ہیں، ان کا انکار کیا گیا اور ان کا مذاق اور تمسخر اڑایا گیا۔ پھر آگے کیا ہوا، وہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا تو ہمارے پاس آیا ہے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے؟ لنعبد اللہ، اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وحدہ جو اکیلا ہے، ونذر اور ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا، ان چیزوں کی عبادت جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، ہمارے باپ دادا کرتے رہے، ان کی ہم بندگی اور عبادت چھوڑ دیں اور تیرے اکیلے رب کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ فَأْتِنَا تو لے آ، بما تعدنا وہ چیز جس کی تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے۔ اب اس آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کھلا چیلنج کر دیا۔ کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس پہلی بات تو یہ کہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ایک رب کی دعوت دیتا ہے، کیا ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ اب اندازہ کر لیں کہ ایک وقت کا پیغمبر ہے اور وہ اللہ کی خالص توحید کو قوم کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو قوم کھلا انکار کر رہی ہے کہ ہم اس اکیلے رب کی بندگی نہیں کر سکتے، ہم ان کی عبادت کیوں چھوڑیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کر رہے تھے۔ اور وہ کن کی تھی؟ یہی مخلوق کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنا، اسی کو سجدے کرنا، انہی کے نام کی خیراتیں دینا اور انہی کو پکارنا مشکل کے وقت۔ بظاہر اگرچہ انہوں نے مورتیاں وغیرہ بنا رکھی تھی، لیکن پیچھے سے جو عقیدہ اور نظریہ تھا وہ تو انسانوں کے بارے میں ہی تھا، بزرگوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں ثابت کیا احادیث سے بھی کہ بتوں کی جو پوجا ہے یہ دراصل انسان کی پوجا ہے۔ بت تو مجسمے کے طور پر بنائے جاتے ہیں فوت شدہ لوگوں کے، اور اسی طرح بنائے گئے تھے۔ تو یہ بھی کہنے لگے ہم ان چیزوں کی عبادت کو کیسے چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اب یہ جو مسئلہ تھا باپ دادا والا، یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں مشرکین نے کی،
یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں مشرکین نے کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج بھی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی یہی چیز پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے اور ہمارے باپ دادا ایسے ہی چلے گئے، آپ نئے آ گئے ہیں ہمیں دین سمجھانے کے لیے اور ہمیں قرآن سکھانے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں کو نہیں پتہ تھا جو یہ کام کرتے آئے ہیں۔ اب یہ چیز اندازہ کر لیں، ہر دور کے اندر ایک ہی جو ہے نا وہ دلیل پیش کی جاتی ہے۔ ابھی دلیل کیا ہے؟ جس کا تعلق وحی کے علم سے نہیں، خود ساختہ دلیل کہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی قرآن کی آیت نہیں پاس اپنے عمل پر، کوئی حدیث رسول نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ میں نے اپنے باپ دادا کو ایسے دیکھا کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے یا دیگر چیزیں جو دین کے اندر نہیں ہیں ان کو اختیار کیے ہوئے۔ اسی کو سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا، بلکہ ہم تو پیروی اس کی کریں گے جس پر ہم نے پایا ہے علیہ آبانا، اپنے آبا و اجداد کو، یعنی ہمیں نہیں پتہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں، ہم تو اسی کو فالو کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، تم پھر بھی اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرو گے، باپ دادا کی، خواہ وہ گمراہ ہوں اور ان کے اندر عقل بھی نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ باپ دادا ان پڑھ تھا، جاہل تھا، علم سے ناواقف تھا، تو وہ کو عمل کر کے گیا اپنی زندگی میں، تو یہ ضروری تو نہیں کہ نئی آنے والی نسل اسی کو ہی فالو کرے، بلکہ نہیں، وہی کے علم کو فالو کرنا ہے، قرآن اور سنت کی اتباع کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ اپنے باپ دادا کی۔ ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں باپ دادا سے، تو ان کا جو دین ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین اسی چیز کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے اور اطاعت کا نام ہے۔ تو یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہی کہ ہم ان چیزوں کی عبادت کیوں چھوڑیں جن کی ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اور رہی بات اگلی تو فاتینہ بھی مات عیدونہ، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اور جس پر ہمیں ابھارتا ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو لے آ پھر، وہ عذاب کہاں ہے ہم بھی دیکھیں۔ اب یہ چیلنج کر دیا حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے۔ یہ کتنا بڑا دکھ اور افسوس بھرا وہ منظر ہوگا، وہ لمحات ہوں گے کہ وقت کے پیغمبر کو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس عذاب کی تو بات کرتا ہے وہ لے آ، ہم دیکھتے ہیں کتنا بڑا عذاب آتا ہے۔ عذاب عذاب کہتا رہتا ہے کہ عذاب آئے گا، اللہ کی ساتھ شرک نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اس کے نبی کی دعوت کو ٹھکراؤ نہیں تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو ہم بھی دیکھیں نا، عذاب آتا ہے، فاتینہ بما تعیدون، دھمکیاں دیتے رہتے ہو، لے آؤ عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے اپنے دعوے میں کہ عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ چیز انتہائی غصے والی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور پیغمبر کے لیے بھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کو پھر اللہ تعالیٰ نے حوصلے بھی اتنی بڑے عطا کیے ہوتے ہیں جتنا بڑا ان کا ایمان ہوتا ہے، ان کے جگرے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو واسطہ ہے وہ بڑے بڑے فرعونوں کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، بڑے بڑے نمرودوں کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، متکبر اور ظالم قسم کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر دینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ایسے بنائے ہوتے ہیں، نرم دل، جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے پیغمبر اگر آپ پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور آپ لوگوں کے لیے نرم نہ ہوتے تو یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے آپ سے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَنفَضُّوا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سارے منتشر ہو جاتے جو آپ گرد گرد بیٹھے ہیں اصحاب۔ بہرحال یہ بات دور چلی گئی، انبیاء کے پھر حوصلے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو اتنی بڑی بات آج ہمارے سامنے کوئی کر دے تو یقیناً غصہ تو آئے گا
پھر اس کا جواب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ دیا، قال قد وقع، انہوں نے کہا یقیناً آ پڑا ہے، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن ایک بڑا عذاب، وغضب اور غصہ، اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا جن کے نام رکھے ہیں، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادے نے، آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، بہا جن کے بارے میں، من سلطان ان کوئی دلیل نہیں نازل کی، فانتظروا بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین اور میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اس بات کا جواب دیا اور کہا کہ پھر انتظار کرو، اس عذاب کا عذاب آئے گا، اور پھر یہ عذاب آیا بھی، ٹھیک ہے۔ تو تمہارے رب کی طرف سے وہ عذاب آئے گا، وغضب اور غصہ بھی آئے گا، اتجادلوننی میرے ساتھ تم صرف یہی تمہارا جھگڑا ہے نا، یہ تو تم نے جو نام رکھے ہوئے ہیں، اب نام رکھنے سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے مختلف خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے، بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور ان کے مختلف نام انہوں نے رکھے تھے کہ یہ بارش دینے والا ہے، یہ اولادیں دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، آج بھی نام رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کمپیئر کر لیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ نام گھڑے ہوئے ہیں اپنے معبودوں کے اور بزرگوں کے اور مخلوقات کے اور قبروں والوں کے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، حالانکہ ناموں کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ بعض نے تو اتنے عجیب و غریب قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ وہ زبان سے لینے سے ہی بندہ گریز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہود نے کہا کہ یہ نام تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی کہ یہ فلاں نام فلاں کا ہے، فلاں نام فلاں کا ہے، یا میں کوئی اختیار دے رہا ہوں کسی کو خدائی میں سے، اور اپنی بادشاہت اور سلطنت میں سے میں کوئی حصہ کسی کے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ تمہیں رزق دے گا یا اولاد دے گا یا عزت دے گا، تو ایسا تو کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کی۔ یہ تمہارے باپ دادا کے نام رکھے ہوئے ہیں اور تمہارے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، ما انزل اللہ اللہ نے یہ کوئی آسمان سے اس کے بارے میں کچھ بھی نازل نہیں کیا، من سلطان کوئی دلیل بھی، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ہاں عذاب چاہتے ہو تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔